ایک جنگل میں ایک کوا اور کوی رہتے تھے۔ وہ دونوں ایک درخت میں اپنے گھر میں بہت ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ بارش آنے کے بعد ان کا گھر ٹوٹ گیا اور انہیں اپنے گھر کی مرمت کرنے کے لیے کچھ لکڑیوں کی ضرورت تھی۔ کوی نے بولا، پھر بارش آ جائے اس سے پہلے تم جاؤ اور لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آؤ تاکہ ہم اپنا گھر ٹھیک کر سکیں۔ کوا اڑا اور جنگل میں ادھر سے ادھر لکڑیاں ڈھونڈنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک درخت پر پڑی جو سوکھا ہوا تھا۔ وہ اس درخت کے پاس گیا اور وہاں سے لکڑیاں اکٹھی کرنے لگا۔ اتنے میں وہاں سے ایک سیب نیچے گرا۔ پیارے بچوں، وہ سیب دیکھ کر کوا حیران ہو گیا کہ اس درخت سے سیب کیسے گرا، یہاں تو کوئی پھل نہیں لگے ہوئے۔ اور وہ بولنے لگا، اس درخت سے سیب کیسے گرا؟ اچانک آواز آئی، تم کھا لو۔ وہ سیب اٹھا کر گھر چلا گیا اور وہ ڈر گیا کہ یہ کہاں سے آواز آئی۔ گھر آ کے اس نے اپنی کوی کو بتایا کہ ایسے اسے جنگل سے آواز آئی تھی۔ تو کوی نے کہا کہ وہ جنگل میں جو درخت ہے وہ لازمی جادوئی درخت ہے۔ کل تم اس سے اور پھلوں کی فرمائش کرنا اور پتہ چل جائے گا کیا واقعی اس کے پاس جادو ہے۔ اگلے دن صبح ہونے پر کوا جب اس درخت کے پاس گیا تو اس نے درخت سے بولا کہ مجھے اور پھل چاہیے۔ اس کے بولنے پر ایک روشنی آئی اور وہ درخت سے بہت سارے پھل نیچے گرے۔ کوا وہ پھل لے کر گھر گیا اور جا کر کوی کو دیا اور بتایا کہ واقعی وہ درخت جادوئی پیڑ ہے، وہاں سے ہم بہت چیزیں لے سکتے ہیں۔ تو کوی نے بولا کہ ہمارا گھر بے حد خراب حالت میں ہے، تم کیوں نہ نیا گھر مانگو؟ تو اس نے کہا، نہیں، اتنی جلدی نہیں، پہلے میں کچھ اور مانگ کے دیکھتا ہوں کہ واقعی ملے گا۔ اگلے دن کوا دوبارہ اس درخت کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے سونے کا تھیلا دو، پورا تھیلا سونے سے بھرا ہوا ہو۔ اور ایسے ہوا، درخت سے ایک سونے کا تھیلا نیچے گرا اور اس تھیلے میں سونا ہی سونا تھا۔ کوا وہ سونا لے کر اپنے گھر گیا اور کوی کو دکھایا کہ واقعی اب تو مجھے یقین ہو چلا ہے کہ وہ درخت جادوئی درخت ہے، اس کے پاس کچھ پاورز ہیں۔ کل میں اپنے گھر کی بات کروں گا۔ پوری رات خوشی سے اسے نیند نہ آئی کہ کل اسے اپنا گھر مل جائے گا۔ اگلے دن درخت کے پاس جا کر اس نے کہا کہ اے درخت، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس گھر نہیں ہے، تم مجھے ایک پیارا سا گھر دے دو۔ اتنے بولنے پر کیا دیکھتا ہے کہ اس کے درخت کے سامنے جو درخت ہے وہاں پر ایک بہت پیارا گھر بن گیا۔ اور درخت نے کہا کہ جاؤ، تمہارا گھر بن گیا اور جا کر ہنسی خوشی اس گھر میں رہ لو۔ کوا جب واپس پہنچا تو اسے درخت پر گھر دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ کوی کو بولا، چلو اس گھر میں شفٹ ہو جائیں۔ وہ دونوں اس گھر میں چلے گئے۔ کوی نے گھر کو سیٹ کیا لیکن ابھی بھی اس کا لالچ ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کوے سے بولا کہ تم نے گھر لیا تو سونے کا کیوں نہیں لیا، یہ تو لکڑی کا ہے۔ تو کوے نے بولا کہ کل میں سونے کا گھر لے لوں گا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، جادوئی درخت سب کچھ کر سکتا ہے۔ اتنا بول کر کوا باہر چلا گیا۔ وہاں پر کوی کے پاس ایک چڑیا آئی اور چڑیا نے کہا، کوی بہن، تمہارا یہ گھر کیسے بن گیا اور اتنی جلدی اتنا اچھا گھر بنا لیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ میرا سیکرٹ ہے، میں کسی سے شیئر نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر کوی نے اسے کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ چڑیا نے بولا کہ تمہارا پرانا گھر میں لے لوں، میرا گھر بالکل ٹوٹ گیا اور تمہارے گھر کی مرمت کر کے میں اس میں رہ لوں گی۔ تو کوی نے بولا کہ میں اپنا گھر گرا تو سکتی ہوں لیکن تمہیں نہیں دوں گی، میں کسی کو کیوں دوں؟ یہ کہہ کر اس نے چڑیا کو وہاں سے لوٹا دیا۔ چڑیا بے حد دکھی ہوئی کہ کوی نے اس کی مدد نہیں کی۔ پاس ہی بلبل بھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کوی نے انکار کرنے کے بعد دروازہ گھر کا بند کر دیا۔ تو بلبل نے کہا کہ پتہ نہیں ایسا کیا ماجرا ہے، ان دونوں کے پاس راتوں رات اتنے پیسے آ گئے کہ یہ اتنے امیر ہو گئے اور اتنا اچھا گھر مل گیا ان کو۔ تو چڑیا نے کہا کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی لیکن میں بہت پریشان ہوں کہ میرے پاس تو گھر نہیں ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ کوا اڑ کر باغ جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ ان دونوں نے اس کا پیچھا کیا۔ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے پاس وہ رکا اور اس نے پھر سے ایک نئی ڈیمانڈ کر دی۔ پیارے بچوں، کوے کا لالچ ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا، درخت، تم نے میرا گھر
لکڑی کا کیوں بنایا؟ مجھے تو سونے کا گھر چاہیے تھا۔ اور اس طرح درخت نے کہا کہ تمہیں کیسا گھر چاہیے؟ اس نے کہا مجھے سونے کا گھر چاہیے، اس گھر میں ہر چیز سونے کی ہو۔ ایسے کہنے پر درخت نے اس کا گھر سونے کا بنا دیا اور اس میں موجود ہر چیز سونے کی بن گئی۔ کوا خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد چڑیا اور بلبل نے بھی درخت سے کہا یہ کوا بہت لالچی ہے، اس کا لالچ ختم ہی نہیں ہو رہا، ہماری مدد کریں، ہم سچ میں بہت غریب اور ہمارے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے۔ تو درخت نے کہا کہ جو لالچ کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے، اور اس طرح اس نے ان دونوں کے لیے گھر بنا دیے اور وہ دونوں ہنسی ہنسی خوشی اپنے گھروں میں چلے گئے۔ کوا جب گھر پہنچتا ہے تو اپنی بیوی کو آوازیں دیتا ہے، کوی نہ پانے پر وہ بے حد پریشان ہوتا ہے۔ اچانک دیکھتا ہے کہ کوی تو سونے کی بن چکی ہے۔ اس پر وہ بے حد پریشان ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ اب اسے سمجھ آتا ہے کہ جب اس نے گھر مانگا تھا تو اس نے پورا گھر سونے کا مان لیا اور اس میں موجود ہر چیز بھی سونے کی ہو گئی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ بیٹھ کر رونے لگ پڑا، اسے اپنی کوی یاد آ رہی تھی۔ اس پر اس دوبارہ درخت کے پاس گیا اور بولا کہ موجود ہر چیز سونے کی بن گئی ہے۔ تو درخت نے کہا کہ تمہارے لالچ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تم نے بے حد لالچ کیا اور یہ سب کچھ ہوا۔ تو کوا بولا کہ مجھے اپنی کوی واپس چاہیے، بے شک بدلے میں ساری چیزیں لے لو۔ درخت نے کہا کہ تم سب کھو دو گے، یہ یاد رکھنا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی کوی چاہیے، بے شک ساری چیزیں تم لے لو۔ اتنے میں اس نے درخت میں سے اسی طرح روشنی نکلی اور ساری چیزیں غائب ہو گئیں اور پرانے گھر میں کوی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس گیا تو کوی رونے لگی کہ ہمارے لالچ نے ہمارے پاس کچھ بھی رہنے نہیں دیا اور ہمیں اس پرانے گھر میں ہی رہنا پڑے گا۔ تو کوے نے کہا کہ لالچ بہت بری بلا ہے، ہم نے لالچ کیا اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، سونا بھی چلا گیا، گھر بھی چلا گیا۔ اس پر وہ دونوں دوبارہ سے اٹھے اور اپنے گھر کو ٹھیک کر کے وہاں رہنے لگ پڑے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، جو لالچ کرے گا اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ پلیز پیارے بچوں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔